10 اپریل کے حوالے سے آج سے 4 سال پہلے رجیم چینج آپریشن کیا گیا تھا اور آج کے دن عمران خان صاحب پاکستان کے وزیر اعظم نہیں رہے تھے، جو گزشتہ رات گزری ہے تقریباً 12:30 بجے 2022 میں 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب عمران خان صاحب کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تھا، اور وہ تحریک عدم اعتماد جو پیش کی گئی تھی اس کو ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری آئین کے منافی کہہ کر ریجیکٹ کر چکے تھے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے ذریعے انٹروین کیا گیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے آئین کے آرٹیکل 69 کو مسمار کیا، بلڈوز کیا، اور وہ سارے کا سارا عمل جو ہے جو تحریک عدم اعتماد ریجیکٹ کی گئی تھی، چونکہ وہ تحریک عدم اعتماد ایک سائفر کے نتیجے میں، غیر ملکی مداخلت کے نتیجے میں عمل پذیر ہوئی تھی اور غیر ملکی حکم پہ اس پہ عمل کیا جا رہا تھا، اس کے شواہد موجود تھے ہر طرح کے، اور اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا کہ بیرونی سازش ہوئی ہے، اور پھر وہ جو سائفر آیا تھا اس سائفر کو نیشنل سیکورٹی کمیٹی جو ہے، نہ صرف وہ والی جو عمران خان صاحب کے زمانے میں جو اجلاس ہوا، بلکہ اس کے بعد جو شہباز شریف امپورٹڈ سرکار کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں اجلاس ہوا، اس میں بھی اس کو سازش قرار دیا گیا تھا اور اس کو بیرونی مداخلت قرار دیا گیا تھا، اور جو عمران خان صاحب کی کابینہ نے اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے جو فیصلہ دیا تھا اس فیصلے کو انڈو نہیں کیا گیا تھا، لہذا اس پہ متفقہ فیصلہ تھا کہ وہ بیرونی مداخلت کے نتیجے میں ہی تحریک عدم اعتماد ہوئی تھی۔ اب 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب کیا ہوا تھا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے دروازے کھلوائے گئے، ان کو چیف جسٹس کو گھروں سے نکالا اور ان کو ججز کو لا کے بٹھا دیا گیا عدالتوں میں، کمرہ عدالت نمبر 1 میں لا کر بٹھا دیا گیا کہ ہم کسی وقت بھی آپ سے رجوع کر سکتے ہیں، اور اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے سپریم کورٹ کے حکم کے عین مطابق اور ہماری خواہشات کے عین مطابق اس کو آج رات مکمل نہ کیا تو پھر آپ کو ہم جیل میں ڈالیں گے اور ٹانگیں توڑ دیں گے۔ باہر قیدیوں کی وین لا کر کھڑی کر دی گئی، بڑی بڑی خبریں چلوائی گئیں۔ ہم اس وقت وزیر اعظم ہاؤس میں موجود تھے 9:30 بجے سے لے کر رات 12:30 بجے تک، اور یہ سارا منظرنامہ ہم اپنی آنکھوں سے بنفس نفیس دیکھ رہے تھے، اور جس طریقے سے عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے جنرل باجوہ صاحب بے چین تھے وہ پوری دنیا کو نظر آ رہا تھا، اور نہ صرف قیدیوں کی وین آ گئی بلکہ حکومت کا کنٹرول بھی اس وقت حاصل کر لیا گیا۔ ابھی عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، لیکن ایف آئی اے کو حکم دیا جا رہا تھا کہ جناب کابینہ کے نام ای سی ایل میں ڈال دیے جائیں، فلاں وزراء کے نام ای سی ایل میں ڈال دیے جائیں، اور اس کے بعد پتہ بھی چلا، تو لہٰذا حکومت اس سے پہلے ہی کنٹرول کر لی گئی تھی، جبکہ عمران خان صاحب ان کی کابینہ موجود تھے۔ اور آخری رات کیا ہوا تھا؟ آخری رات عمران خان کی کابینہ نے، اس وقت کی حکومت وفاقی کابینہ نے جو سائفر تھا اس کو ڈی کلاسیفائی کر دیا تھا، سیمی ڈی کلاسیفائی کر کے انہوں نے کہا کہ جناب یہ سائفر جو ہے اس کی کاپی چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی بھجوائی جائے، اسپیکر قومی اسمبلی کو بھی بھجوائی جائے، لائبریری میں رکھ دی جائے، وہاں پہ ارکان پارلیمان اس کو خود پڑھیں، اور چیف جسٹس کے علم بھی لایا جائے کہ یہ سائفر ہے، یہ حکم آیا تھا اور یہ حکم کے تحت ہی تحریک عدم اعتماد ہوئی ہے۔ اس لیے جو ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے دی تھی رولنگ دی تھی وہ بالکل درست تھی۔ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور اسپیکر قومی اسمبلی کو سپریم کورٹ کے ذریعے حکم دلوایا گیا تھا کہ آپ نے 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب رات 12 بجے ہر صورت میں تحریک عدم اعتماد کا پروسیس کمپلیٹ کرنا ہے، لیکن اسد کیسر صاحب نے انکار کر دیا، اور اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے، کابینہ کے ارکان بھی تھے، اور اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ اسپیکر قومی اسمبلی جو ہیں وہ اس تحریک عدم اعتماد کو سپریم کورٹ کے حکم پر جو کہ غیر آئینی حکم تھا اس کو نہیں مانیں گے، لہٰذا اسد کیسر صاحب نے انکار کر دیا اور فیصلہ ہوا کہ اسد کیسر استعفیٰ دے دیں گے۔
اسد کیسر صاحب نے استعفیٰ دے دیا اور اس وقت کوئی بھی اسپیکر نہیں تھا اور قاسم خان سوری صاحب بھی اس وقت براجمان نہیں تھے. لہذا ہوا یہ کہ جیسے ہی انہوں نے استعفیٰ دیا اور قومی اسمبلی کا کنٹرول سنبھال لیا سردار ایاز صادق صاحب نے، پھر ایاز صادق صاحب جو کہ مسلم لیگ نواز کے تھے، انہوں نے پھر تحریک عدم اعتماد کا جو پروسیس ہے سو کالڈ وہ پورا کروایا. اور یہ اس رات ہوا اور اس کے بعد اگلا جو ہے ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عمران خان صاحب ڈائری پکڑی اور تقریباً 12 بج کے کچھ منٹ پہ وہ بنی گالہ روانہ ہوئے. اس کے بعد اگلا کام یہ ہوا کہ ان کا خیال تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ چند دنوں میں ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے اور پھر وہ دوبارہ ہمارے پاس آئیں گے. جنرل باجوہ صاحب کا یہ خیال تھا اور پھر ہم ان کو لالی پاپ دیں گے. تو عمران خان صاحب پی ایم ہاؤس سے نکلے اور بنی گالہ چلے گئے. آئین اور قانون کے مطابق وہ مزید اس وقت تک وزیر اعظم کے طور پہ براجمان رہ سکتے تھے، احکامات جاری کر سکتے تھے جب تک کہ نئے وزیر اعظم کا انتخاب نہ ہو جاتا اور اس کا حلف نہ ہو جاتا. لیکن عمران خان صاحب نے ڈائری اٹھا کے بنی گالہ گئے اور واپس وہ وزیر اعظم ہاؤس نہیں آئے اور بالکل لا تعلق ہو گئے اور انہوں نے دوبارہ رجوع کرنے کی کوشش نہیں کی. پھر جناب جنرل باجوہ صاحب نے اور سروسز چیف اس وقت کے انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو فیئر ویل دیتے ہیں اور عمران خان صاحب کو پیغام پہنچایا گیا کہ تمام مسلح افواج کی قیادت کی طرف سے ہم آپ کو الوداعی ڈنر دیتے ہیں تو آپ کو رخصت کرتے ہیں. تو عمران خان صاحب نے اس سے بھی انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ اب ہماری ملاقات آپ نے جو کرنا تھا وہ کر دیا، اب میں جو کروں گا وہ میری مرضی ہے. لہذا انہوں نے تحریک شروع کر دی اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے جو پیشن گوئیاں کی وہ بالکل درست ثابت ہوئیں اور اس کے اکارڈنگلی سب کچھ ہوتا گیا. لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ 4 سال جو کچھ پی ٹی آئی کو کچلنے کی کوشش کی گئی، عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہوا، ان کی فیملی ممبر کے ساتھ، رہنماؤں کے ساتھ، کارکنان کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ، عدلیہ کے ساتھ، 4 سال سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو کچل دیا جائے، پی ٹی آئی کو کچل دیا جائے، لیکن تمام کوششیں ناکام ثابت ہوئیں. 4 سال بعد بھی جن 4 وجوہات کی بنا پر 3-4 وجوہات کی بنا پر جو کہا گیا کہ عمران خان کو ہم اس لیے ہٹا رہے ہیں کہ یہ معیشت خراب ہو رہی ہے، یہ معیشت کو ٹھیک نہیں کر رہی ہے، ان کی گورننس ٹھیک نہیں ہے، ان کی خارجہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے، ان کی داخلہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے، ان کی افغان پالیسی ٹھیک نہیں ہے، یہ سب کچھ ان کے الزامات عائد کیے گئے. جبکہ حقیقی طور پر عمران خان صاحب کے زمانے میں دنیا نے تسلیم کیا کہ پاکستان نے کووڈ-19 جو آیا، کووڈ کو جو اچھے طریقے سے کنٹرول کیا، پاکستان ٹاپ 3 ممالک میں شامل تھا اور معاشی ترقی 6.2% کے حساب سے کر رہی تھی، ترقی کر رہی تھی. یہ معاشی ترقی کی رفتار تھی. غربت، مہنگائی، بے روزگاری کہیں کم تھی اور ہیلتھ کارڈ اناؤنس کر دیا گیا تھا، کسان کارڈ اناؤنس کر دیا گیا تھا اور لوگ استفادہ کر رہے تھے. قوت خرید بڑھی ہوئی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا، ریل پیل تھی اور سرمایہ کاری آ رہی تھی، ہماری صنعتیں چل رہی تھیں. لیکن یہ سب کچھ نظر نہ آیا اور اس کے بعد 4 سال سے اس وقت سے لے کے آج تک امپورٹڈ سرکار، کاکڑ سرکار اور اس کے بعد آپ کی موجودہ الیکشن چور سرکار، ان سب سرکاروں کو آزما کر دیکھ لیا. پاکستان بدترین حالات میں ہے اس وقت بھی. نہ معیشت ان سے ٹھیک ہوئی، نہ سرمایہ کاری آئی، غربت، مہنگائی، بے روزگاری اس سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے اور خط غربت سے 50% آبادی خط غربت سے نیچے جا چکی ہے. کوئی بھی باہر سے کوئی ملک آپ کے پاس سرمایہ کاری کرنے کے لیے فورن انویسٹمنٹ جسے کہتے ہیں وہ نہیں آ رہی. قرضوں کی معیشت تلے ملک ڈوب چکا ہے اور اس حد تک کہ 75 سالوں میں جتنا قرضہ لیا گیا اتنا قرضہ انہوں نے 4 سالوں میں لیا ہے، یعنی کہ قرضہ تقریباً ڈبل ہو چکا ہے اور وہ ہے آلموسٹ 82,000 ارب روپے کا قرضہ اس وقت ہو چکا ہے، جو کہ 38,000 ارب روپیہ قرضہ صرف شہباز اینڈ کمپنی کی سرکار میں لیا گیا. اور اس سارے نظام کو سپورٹ کر رہے ہیں ہماری ملٹری لیڈرشپ
اور بھرپور طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں اور ڈٹ کر کھڑے ہیں، اور عمران خان کو، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو، کارکنان کو، وکلا کو، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو، سیاسی کارکنان کو، اور انسانی حقوق کے لیے علم بلند کرنے والوں کو، میڈیا پرسنس کو، سب کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے یا بڑی بڑی سزائیں سنائی ہیں جھوٹے مقدمات میں۔ اس دوران 4 دفعہ گولی چلی، 9 مئی کو گولی چلی فالس فلیگ آپریشن، 26 نومبر کو گولی چلی، مرید کے گولی چلی، آزاد کشمیر گولی چلی، اور پھر ایران اور اسرائیل کی جنگ کے دوران جو لوگ احتجاج کے لیے نکلے ان پر بھی گولی چلا دی گئی۔ اور ان کا ہے یہ پچھلے 4 سال سے لاٹھی اور گولی سے یہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہے پچھلے 4 سال کا حساب، اور ابھی تک بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور پاکستان کے عوام نے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں اس حکومت کو، اس حکومتی ٹولے کو، اس اتحاد کو، سیاسی اتحاد کو مسترد کر دیا جس کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ یہ ہمارے گھوڑے ہیں۔ وہ تمام گھوڑے جو ہیں ان کے پلے کچھ نہیں رہا، اور پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے پیپلز پارٹی کو شکست دی، مسلم لیگ نواز کو شکست دی، مولانا فضل الرحمان صاحب کو، ANP کو، MQM کو، کاف لیگ کو، تمام سیاسی جماعتوں کو تنے تنہا اس نے گرا دیا، اور وہ بھی جیل میں بیٹھ کر۔ اور پھر جو رجیم چینج آپریشن، جو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یہ بیرونی ایجنڈا ہے اور بیرونی سازش ہے اور بیرونی دباؤ ہے، اس کی تصدیق پیپلز پارٹی نے بھی کی، مسلم لیگ نواز نے بھی کی، اس کی تصدیق مولانا فضل الرحمان نے کی، ANP نے کی، MQM نے کی، بلوچستان عوامی پارٹی باپ پارٹی نے کی، BNP مینگل نے کی۔ تمام اس وقت کی جماعتوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہمیں بلا کر کہا گیا، جنرل باجوہ نے بلا کر کہا، سب کو بلا کر کہا کہ جناب ہم عمران خان کا حکومت کا تختہ الٹنے لگے ہیں، یہ تحریک عدم اعتماد ہے، اس کو سب مل کے سپورٹ کریں۔ اور جو چھوٹی جماعتیں تھیں ان کو کہا گیا کہ آپ عمران خان کی اتحاد چھوڑیں اور یہ نیا اتحاد ہے ان کے حوالے کر، اور انہی لوگوں کو دوبارہ مسلط کر دیا ہماری فوجی قیادت نے، جن کے بارے میں پچھلے 25 سال سے فوجی قیادتیں، فوجی جرنیل جو ہیں ہمارے، مسلح ملٹری لیڈرشپ جو یہ کہتی رہی کہ یہی خاندان ہے جنہوں نے اس ملک کا ستیاناش کیا ہے اور اس ملک کا حلیہ بگاڑا ہے۔ لیکن جب عوام نے دیکھا ان سب کو لا کر دوبارہ مسلط کر دیا، عوام نے بھی 8 فروری 2024 کو مسترد کر دیا۔ اس سے پہلے ضمنی الیکشن ہوتے ہیں، تو ضمنی الیکشن میں بھی عمران خان نے 80% سیٹوں پر کامیابی حاصل کی، اور خود وہ تقریباً 7-8 سیٹوں پہ یا 10 سیٹوں پہ اکٹھے الیکشن لڑا، صرف 1 سیٹ انہوں نے ہاری، باقی سب سیٹوں پہ وہ جیت گئے تنے تنہا۔ تو یہ مقبولیت کا عالم تھا، اور یہی مقبولیت جو ہے یہ ان کے لیے مصیبت بن گئی، وبال جان بن گئی، اور خوفزدہ کر دیا انہوں نے پوری کی پوری سیاسی قیادتوں کو اور ملٹری لیڈرشپ کو۔ یہ لڑائی اس وقت سے چل رہی ہے اور آج تک جاری و ساری ہے، اور عمران خان پہ جو کچھ جیلوں میں ہو رہا ہے ان کے ساتھ، ان کے پارٹی کارکنوں کے ساتھ، رہنماؤں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، یہ سب ہمارے سامنے ہے۔ اور اس دوران شہید ارشد شریف کا قتل بھی کیا گیا، کینیا میں جا کے پیچھا کر کے ان کا قتل ہوا، اور وہ بھی ابھی تک پینڈنگ ہے معاملہ، اور ان کو بھی ابھی تک انصاف نہیں مل سکا۔ تو یہ ہے 4 سالہ رجیم چینج آپریشن کی کہانی۔ اب آتے ہیں ذرا تازہ ترین خبروں کی طرف، اور وہ ہے معاملہ کہ ابھی تک جنگ بندی کا معاملہ ہے اور مذاکرات ابھی تک شروع نہیں ہو سکے، اور اطلاعات ہیں کہ یہ مذاکرات ہفتے اور اتوار کو ہوں گے۔ یعنی کہ آج اطلاع ہے کہ امریکی نائب صدر جو ہیں وہ روانہ ہو چکے ہیں امریکہ سے پاکستان کی طرف، اور ان کی جو سیکورٹی اور ان کی لاجسٹکس، اور انہوں نے کن گاڑیوں میں سفر کرنا ہے، وہ سب کے سب ایڈوانس جو ہیں سیکورٹی ٹیم ان کی پہنچ چکی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ اور ایران کے سپیکر ابھی تک نہیں پہنچے۔ ایک فیک ویڈیو دکھائی گئی اور اس کو ٹویٹ بھی کیا گیا سوشل میڈیا پہ، اور وہ تھی کہ ایران کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ جہاز میں آ رہا ہے، اور اس کو ہمارے لڑاکا طیارے، ہماری ایئر فورس جو ہے اس کو
لے کر آ رہی ہے فضاؤں میں، اس کو سیکورٹی پرووائڈ کر رہی ہے، سلامی دے رہی ہے، اور اس پہ کچھ لوگوں نے بغیر تصدیق کے ٹویٹ بھی کر دیا، لیکن جب آگے چیک کیا گیا تو پتا چلا یہ 2019 میں جب محمد بن سلمان آ رہے تھے کراؤن پرنس عمران خان صاحب کے زمانے میں، یہ ان کی ویڈیو ہے، ان کی آمد پہ جو ان کو پروٹوکول دیا گیا تھا یہ وہ معاملہ ہے۔ تو لہٰذا بیانیہ بنانے کے چکر میں جعلی خبریں بھی ابھی تک چل رہی ہیں۔